نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، واو اور اذ اب مسلسل آ رہا ہے ان آیتوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں. تو جس لفظ کا معنی آتا ہو وہ آپ ضرور بول دیا کریں اور خود ہی لکھ لیا کریں. واو کا معنی اور اذ کا معنی جب. قال اس نے کہا، اس ایک آدمی نے کہا، اس ایک نے کہا، اس نے کہا. موسیٰ کا معنی بھی آتا ہی ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. اور لے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیے. اور قوم کا معنی قوم، اور ہی اس کی. یا قومی دو لفظوں کا مجموعہ ہے. یا کا کیا معنی ہے؟ اے. قوم پھر وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. انکم بے شک، اور دوسرے کا معنی کم کا معنی تم. ظلمتم تم نے ظلم کیا. انفسکم یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک انفس ہے اور ایک کم ہے. انفس نفس کی جمع ہے جس کا معنی ہے جانے، جان کی جمع جانے. جیم الف جا اور نون یہ، اور آگے غنہ بھی، لمبی یہ نہیں بلکہ یا اور آگے غنہ. کم کا معنی تمہاری. باتخاذکم العجل، بے کا معنی ساتھ. اتخاذ کا معنی بنانا، کم کا معنی تمہارا. العجلہ کا کیا معنی ہے؟ بچڑا. فتوبو فا کا کیا معنی ہے؟ بس اور تو. بس آج کل کی اردو میں نہیں استعمال ہوتا. تو توبو تم توبہ کرو. الہ کا معنی طرف کی طرف. بارئکم، بارئ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور کم کا معنی تمہارا. فقتلو فا کا معنی تو. اقتلو تم قتل کرو. انفسکم، انفس کا معنی جانے، کم کا معنی تمہاری. با محاورہ میں جا کے تو ہو جائے گا اپنے آپ کو قتل کرو. اردو محاورہ اسی طرح ہے. ذالکم، ذالکم کا معنی ہے وہ، اور کم کا لفظ جو ہے نا وہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تم اس کا معنی کر لیں. ذالک کا معنی وہ، اور کم کا معنی تمہارا. خیر ان کا معنی بہتر. لکم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لام کا معنی لیے اور کم تمہارے. عند نزدیک، پاس. بارئکم اوپر معنی اس کا گزر چکا ہے. بارئ کا معنی پیدا کرنے والا، کم کا معنی تمہارا. فتاب فا کا معنی تو. تاب اس نے رجوع کیا، اس نے رجوع کیا. ساتھ ہی ابلیغ ڈال کے توبہ قبول کی، توبہ قبول کی. علیکم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، علا کا معنی پر اور کم کا معنی تمہارے. انہو بے شک وہ، اور ہوا کا معنی بھی وہ.
جب دو مرتبہ وہ ملے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہی. اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا رحم کرنے والا. یہ لفظی معنی ہوا. بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم. یہ جو یا قومی ہے نا، یا کا معنی اے اور قومی، یہ اصل میں قومی ہے عربی کا لفظ. یہاں قرآن مجید نے اس کو یا قومی مختصراً استعمال کیا ہے. عربی زبان میں ایسے ہوتا ہے. دراصل اس کے آخر میں یا آتی ہے، یا قومی، لیکن عربی میں یہ مختصر بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کا معنی میری کریں گے، اے میری قوم. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم لوگوں نے بچھڑے کو اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے خالق کے دربار میں توبہ کرو. تو تم اپنے خالق کے دربار میں توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو. جہاں اپنے آپ کو لکھا ہے اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیں ایک دوسرے کو، پھر آگے وضاحت میں بتاتے ہیں ایک دوسرے کو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے خالق کے ہاں بہتر ہے. یہ تمہارے لیے تمہارے خالق کے ہاں بہتر ہے. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ ایک انداز بتایا گیا ہے بنی اسرائیل کی ناشکری کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا دینے کا. پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا وعدہ کیا، ان سے 40 دن کا عہد لیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ 40 دن پورے کرنے کے لیے کہاں گئے؟ کوہ طور پہ چلے گئے. وہاں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کی ریاضت کروا کے ان سے روزے رکھوائے اور راتوں کو عبادت کروائی، اور اس کے بعد تورات ان کے ہاتھ میں دی اور یہ کہا کہ یہ تورات لے جا کر اپنی قوم کو سنائیے اور ان کو میرے احکام بتلائیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کو وقف کرنا چاہیے، اپنا وقت دینا چاہیے. ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول کو فل ٹائم دیتے ہیں اور مدرسے میں آدھا گھنٹہ آ جاتے ہیں، پھر والدین بعد میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیوشن جانا ہے، ان کو بھیج دیں. تو پھر اتنا ہی حصہ ہمیں قرآن مجید میں سے ملتا ہے، اتنا ہی نماز میں سے ملتا ہے جتنا ہم اس کو وقت دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وقت دینا پڑتا ہے اور جم کے بیٹھنا پڑتا ہے. 40 دن اللہ تعالیٰ نے ان سے روزے رکھوائے اور راتوں کو عبادت کروائی، پھر تورات ان کے ہاتھ میں دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ غار میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کے کئی دنوں تک عبادت کرتے رہتے تھے، غور و فکر کرتے رہتے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور
ان کی حاضری تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس لیے آپ حضرات جو یہاں تشریف لاتے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے اور اپنے کام سے تھکے ہوئے سارا دن ڈیوٹی کر کے، تو یہ ٹائم لگانا بہت مبارک ہے اور یہ انبیاء کی سنت ہے اور اسی سے دین حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر گزرتے گزرتے جمعے والے دن تھوڑا سا سن لیا اور پھر گھر چلے گئے تو پھر اتنا صحیح حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ تھا، بات تھی کہ ہمیں کس طریقے سے علم دین حاصل کرنا چاہیے، یہ علم دین کے حاصل کرنے کے آداب میں سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے بعد واپس آئے تورات لے کے، تو کیا حال دیکھا کہ قوم بچھڑے کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اس کا آگے تفصیلاً ذکر آنے والا ہے، اس لیے ہم یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے بچڑا بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اور تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ شرک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں بھاتا۔ دوسرے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرما دیں۔ اب نماز نہ پڑھنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، تو وہ پہلی بات کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھنا اللہ پاک معاف فرما دے، ہو سکتا ہے روزہ نہ رکھنا اللہ پاک معاف فرما دے، لیکن شرک کرنے والے کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ اس کو ہم نے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک جب کچھ کہہ دیتے ہیں پھر وہ اسی طرح ہوا کرتا ہے، اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ تو بنی اسرائیل کو دنیا ہی میں اس کا مزہ چکھایا گیا اور اس کا عذاب دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بچڑے کو خدا کا شریک ٹھہرایا، اور سامری نے یہ کمال دکھایا کہ بچڑا بنایا اور اس کے اندر مٹی ڈالی تو وہ بھاں بھاں کرنے لگا اور کہا کہ دیکھو ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے اور تمہارا الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کر اپنے الہ سے ملنے کہاں چلے گئے ہیں؟ کوہ طور پہ چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا ثم عفونا عنکم، اتنے بڑے جرم کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ معاف ایسے نہیں کر دیا، آج کی آیت میں اس کی تفصیل ہے کہ ان کو معاف کیسے کر دیا۔ آج کی آیت میں اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو دو طرح کے مناظر کا ان کو سامنا ہوا۔ ایک منظر یہ تھا کہ قوم کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے، اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ انسانی ذہن ہے، انسان کہتا ہے کہ کچھ نظر آئے تو اس کو پوجا جائے، اس کی عبادت کی جائے، جو نظر نہیں آتا اس کی ہم عبادت کیسے کریں؟ انسان کا محدود ذہن ہے نا، وہ کہتا ہے کہ کوئی چیز سامنے ہو تو میں سجدہ کروں، سامنے نہ ہو تو میں کس طریقے سے سجدہ کروں؟ ہمارے ہاں بھی یوں ہی کیا جاتا ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں بے آباد پڑی رہتی ہیں، خالی پڑی رہتی ہیں، لیکن ہم جب مزارات پہ جاتے ہیں تو لوگ وہاں پہ چوکھٹ پہ سجدہ، آگے قبر پہ سجدہ، مجاور کے آگے سجدہ، اور جگہ جگہ سجدے کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ انسانی ذہن ہے نا، وہ کہتے ہیں آگے کچھ نظر تو آ رہا ہے نا۔ سامری نے بھی ان کو یہی بات بتلائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اس کی جو تفصیل تھی وہ بیان فرمائی، اور قرآن مجید نے اس کا منظر یوں کھینچا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم لوگوں نے بچھڑے کو اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب وہ ظلم اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک تم توبہ نہ کرو۔ توبہ کیسے کرو گے؟ تمہارے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہیں بنایا ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب اپنے آپ کو قتل کرو۔ انفسکم سے مراد قتل کرنا اپنے آپ کو یہ لفظی معنی ہے، لیکن حقیقی معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں بھی ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب گھروں میں داخل ہوتے ہو تو اپنے آپ پہ سلام کرو۔ اپنے آپ پہ بندہ کیسے سلام کرتا ہے؟ السلام علیہ، بھائی جاتے ہوئے کہے کہ مجھ پر سلام ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، نہ کسی نے یہ سکھایا۔ کیا کہا جاتا ہے؟
السلام علیکم۔ کس لیے اپنے آپ پہ سلام کرو کہا گیا؟ کہ جو اپنے لوگ ہوتے ہیں، گھر والے، رشتہ دار، وہ اصل میں انسان خود ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی یہی توبہ تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے اور بھی احکام ہم سے کافی مختلف تھے، اور ان کی توبہ کا طریقہ بھی یہی تھا، کیونکہ ان کا جرم جو ہے بہت بڑا تھا۔ شرک سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر قتل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے باغی قرار پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں کوئی بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جب تم نے ایسا کیا فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء لکھی ہیں۔ اکثر مفسرین تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے حقیقی قتل کرنا مراد ہے، لیکن ہمارے ہاں صوفیاء کرام جو ہیں وہ بین السطور تفسیر جو ہے عام طور پہ بیان کیا کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے نفس کو مارو، یعنی اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو ختم کرو، اپنی خواہشات کے مطابق عمل نہ کرو، آئندہ اپنی نفس خوشی کرو اس طریقے سے کہ تمہاری کوئی خواہش جو ہے اس پہ عمل نہ ہونے پائے، اپنی خواہش کے خلاف کیا کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد قتل کرنا ہے جس سے اماطۃ الحرکہ لازم آتا ہے۔ عربی میں اماطۃ الحرکہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کے جسم کی حرکت مٹا ڈالی جائے، انسان ٹھنڈا ہو جائے، یہ قتل کرنا مراد ہے۔ مفسرین نے اس کے مختلف طریقے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اندھیرا چھا گیا اور اندھیرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک دوسرے پر حملہ کریں، جو قتل ہوتا ہے، جو قتل کرتا ہے، چلتے چلے جائیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما نہیں دیا کفو، اب رک جاؤ، اس وقت تک یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 آدمی قتل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حضرت ابن عباس کی طرح منسوب ہے قول کہ انہوں نے فرمایا کہ 70,000 آدمی قتل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب رک جاؤ، اور اس کے بعد حکم فرمایا جو قتل ہو گئے ان کو ہم شہید قرار دیتے ہیں، اور جنہوں نے قتل کیا ان کی ہم توبہ قبول کرتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ اس طریقے سے قبول فرمائی۔ وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی نعمت عطا فرمائی۔ توبہ سے بڑھ کر کوئی نعمت اس امت کے لیے نہیں ہے کہ زبان سے توبہ کرتے ہیں پھر بھی ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جبکہ بنی اسرائیل کی توبہ اتنی مشکل توبہ تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارا، اتنا ان کا خون بہا، اور اس کے بعد جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ہماری شریعت میں بھی کئی جرائم ایسے ہیں جن کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے اس کی سزا قتل ہے، اور زنا کی سزا کیا ہے؟ سنسار کر دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی زمین میں فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کو لوٹتا رہتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، فساد کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اس طریقے کی کئی ساری چیزوں کی سزائیں جو ہیں وہ قتل ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بتلانا مقصود تھی کہ جب کوئی آدمی مشرک ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کا انکار کر دیتا ہے، پھر آپس میں رشتہ داریاں نہیں رہتی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی رشتہ داروں کو مار رہے تھے، دوستوں کو مار رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک صاحبزادے جو ہیں ان کا آمنا سامنا ہوا کہیں۔ بعد میں ان کے صاحبزادے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے کہا ابا جان کو کیسے ماروں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے میں تمہیں خدا کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ یعنی رشتہ داری کیا ہے؟ ایمان کی رشتہ داری ہے۔ جو ایمان کو چھوڑ جاتا ہے وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ جب جنگ بدر میں کافر لوگ قید ہو کے آئے تو پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔
لوگوں نے مختلف مشورے دیے. ایک مشورہ ان میں سے یہ تھا کہ ان لوگوں کو کہا جائے کہ ہمارے ان پڑھوں کو یہ پڑھائی کرائیں تاکہ ہمارے لوگ بھی کچھ پڑھے لکھے ہو جائیں، پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مشورہ دیا تھا. وہ مشورہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنا چاہیے، اور قتل بھی اس طریقے سے کیا جائے کیونکہ پیچھے وہ مکہ والی ساری تلخ یادیں ان کے ذہن میں تھیں کہ کیا کچھ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا، تو ان کو سبق سکھایا جائے تاکہ مکہ والے پھر جرأت نہ کریں ہمارے اوپر حملہ کرنے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دی کہ ایسا کیا جائے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اسے اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اسے قتل کرے. جو میرا قریبی رشتہ دار ان قیدیوں میں ہے وہ میرے حوالے کیا جائے، میں اس کو قتل کرتا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ رشتہ داری جو ہے وہ دین کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے کو پسند فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے ان پڑھ لوگوں کو پڑھا دیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تو ویریفائی کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کر دیا تو ایک فیصلہ ہو گیا، لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. آپ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ ان قیدیوں کو زندہ چھوڑ دیتے کہ وہ زمین میں پھر فساد پھیلاتے پھریں. آپ لوگوں نے دنیا کی سائڈ کا سوچا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے آخرت کا سوچنا پسند فرماتے ہیں. آپ کو آخرت کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول تو فرمایا لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل رشتہ داری کون سی ہوتی ہے؟ دین کی رشتہ داری ہوتی ہے. تو یہاں بھی جو ایک دوسرے کو انہوں نے مارا، بہن بھائی تھے آپس میں، چچا زاد بھائی، حقیقی بھائی، باپ بیٹے، سب نے ایک دوسرے کو قتل کیا. کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ مشرک تھے، انہوں نے شرک کیا، اس لیے ان کو سزا دی گئی. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، ان میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، تو ان کو کیوں قتل کیا گیا؟ وہ قتل میں کیوں شامل ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر کسی قوم میں برائیاں ہوتی ہیں اور قوم کے دوسرے لوگ ان برائیوں کو روکتے نہیں، ان کے روکنے کے لیے کوشش نہیں کرتے کہ یہ جانے ان کا کام جانے ہمیں ان سے کیا سروکار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سزا دیتے ہیں جو برائیوں میں شامل نہیں ہوتے. ابن ماجہ کی حدیث جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی قوم ایسی کہ جن کے اندر ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اعز منهم وامنع لا يغيرون الا عمهم الله بعقاب. کوئی بھی قوم جن کے اندر برائیاں ہوتی ہیں اور خرابیاں ہوتی ہیں اور وہ اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، ان سب کو سزا دے دیتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس طرح تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا. انہ هو التواب الرحیم، وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.